ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من غسل واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها أخرجه إمام مسلم في الصحيح۔ حمد و ثنا کے بعد میں ادنا سا طالب علم دارالسلام انسٹیٹیوٹ کے شعبہ دعوت اصلاح کی طرف سے حاضر ہوا ہوں۔ چند منٹوں کے لیے گفتگو کروں گا اس دعا کے ساتھ، اللہ سن سنا کے مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین و سامعات، ہر انسان کی یہ فطرت کے اندر چیز ہے کہ وہ محنت تھوڑی چاہتا ہے، منافع زیادہ چاہتا ہے۔ مجھے محنت کم کرنی پڑے، کوشش کم کرنی پڑے، ایفرٹ کم کرنی پڑے، لیکن اس کا فائدہ، اس کا بینیفٹ، اس کا منافع زیادہ ہو۔ ایک دکاندار ہے، اس کی بھی یہی خواہش ہے کہ میری محنت کم لگے، منافع زیادہ آئے، مال میرے پاس زیادہ آ جائے۔ ایک تاجر، اس کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے۔ ایک ذمہ دار ہے، اس کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی کھاد مل جائے، کوئی ایسی سپرے مل جائے، کوئی ایسا بیج مل جائے جس کو میں بوؤں، منافع زیادہ ہو، فصل ثمر آور ہو، زیادہ اس کا فائدہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی اس سوچ کی لاج رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس فطری سوچ کا لحاظ رکھتے ہوئے دین اسلام کے اندر کئی عمل ایسے رکھتے ہیں جو کرنے کے اعتبار سے چھوٹے چھوٹے ہیں، کرنے پہ آئیں چند سیکنڈ لگتے ہیں، کرنے پہ آئیں چند گھنٹوں کا کام ہے، لیکن ان کا منافع بڑا ہے، ان کا فائدہ بہت زیادہ ہے، ان کا اجر بہت عظیم ہے۔ دو تین عمل آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن ان کا فائدہ بہت بڑا ہے۔ ایک جمعہ کے حوالے سے ہے، آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہے۔ جمعے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من غسل یوم الجمعۃ واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ والے دن غسل کرتا ہے، اچھے طریقے سے غسل کرتا ہے اور جلدی مسجد کے اندر جمعہ سننے کے لیے آتا ہے، کیونکہ جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد جو بھی جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرشتے رجسٹر بند کر لیتے ہیں، اس کا نام جمعہ پڑھنے والوں کی لسٹ کے اندر نہیں لکھا جاتا۔ فرمایا، من غسل واغتسل، جو شخص جمعے والے دن غسل کرتا ہے، چھوٹا سا عمل ہے، فائدہ بہت بڑا ہے، ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص جمعہ والے دن غسل کرتا ہے اچھے طریقے کے ساتھ اور پھر جلدی آتا ہے مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے کے لیے، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، سوار نہیں ہوتا، پیدل چل کے آتا ہے، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغَوْا، غور کے ساتھ خطبہ سنتا ہے، غور کے ساتھ جمعے کی باتیں سنتا ہے، کان سے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتا نہیں بلکہ دل کے اندر جگہ دیتا ہے، عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مکمل توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ خبیر کی گفتگو کو سنتا ہے، ولم یلغو، اور کسی قسم کی لغو حرکت نہیں کرتا، کوئی لغو کام نہیں کرتا۔ لغو کام کیا ہے؟ جمعے کے دوران سونا، یہ لغو کام ہے۔ جمعے کے دوران کھیلنا لغو کام ہے۔ اپنے کپڑوں کے ساتھ، چٹائی کے ساتھ، قالین کے ساتھ کھیلنا لغو کام ہے۔ دوران جمعہ کسی گفتگو کرنا لغو کام ہے۔ ایک لگا کے بیٹھنا جمعے کے دوران لغو کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جمعے والے دن مسجد کے اندر آ کر امام کے قریب ہو کر خطیب کی گفتگو کو مکمل توجہ کے ساتھ سنتا ہے، دھیان بھٹکنے نہیں دیتا، وہ کوئی بھی لغو کام نہیں کرتا۔ یہ چار عمل ہیں۔ جمعہ ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، تھوڑی سی محنت کر کے آ جائیں،
جلدی آ جائیں۔ 4 عمل ہیں، ثواب کتنا بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان لہ بکل خطوۃ اجر سنۃ صیامھا و قیامھا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کی تہجد کا ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، صحیح حدیث ہے۔ آپ مسجد کی اسی گلی سے چل کے آئیں 20 قدم بن جاتے ہیں۔ جو شخص اسی گلی سے چل کے آتا ہے 20 قدم 25 قدم بن جاتے ہیں، گویا کہ اس کے نامہ اعمال میں 25 سال کے روزوں کا ثواب اور 25 سال کی تہجد کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ جو شخص 40 قدم چل کے آتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 40 سال کے روزوں کا ثواب اور 40 سال کی پوری رات پڑی ہوئی تہجد کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ جو 100 قدم چل کے آتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 100 سال کے روزوں کا ثواب اور 100 سال کے قیام کا ثواب، 100 سال کی تہجد کا ثواب اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے آتا ہے صحابہ جب بھی جمعے والے دن مسجد کے اندر آتے تھے چھوٹے چھوٹے قدم چل کے آتے تھے تاکہ ہمارے قدم بڑھے، اس طرح سالوں کا ثواب بڑھے، ہمارے روزوں کا ثواب بڑھے، ہماری تہجد کا ثواب بڑھے۔ مسجد نبی کے قریب گھر خالی ہوئے، بعض صحابہ نے لینا چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، نہ بھائی ایسا نہ کرو، مسجد سے دور کر رکھو، تم دور سے چل کے آتے ہو تمہیں اجر زیادہ ملتا ہے، تم دور سے چل کے آتے ہو تمہیں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے جمعے کے حوالے سے، 4 کام ہے۔ پہلا کام جمعے والے دن غسل کرنا ہے، دوسرا کام جمعے والے دن جلدی خطیب کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے، خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے مسجد کے اندر آنا ہے، تیسرا کام پیدل چل کے آنا ہے، سوار نہیں ہونا، چوتھا کام امام کے قریب ہو کے بیٹھنا ہے اور توجہ کے ساتھ خطبہ جمعہ کو سننا ہے، کسی قسم کی لغو حرکت نہیں کرنی۔ یہ 4 کام ہے، چھوٹا سا عمل ہے، جمعہ ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے جو کہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، پیغمبر خدا کی بات غلط نہیں ہو سکتی، سورہ مغرب سے تو غروب ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، قیامت آ سکتی ہے، پیغمبر خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اندر شک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا جو یہ 4 عمل کر لیتا ہے، جتنے قدم وہ گھر سے مسجد کی طرف چل کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کی تہجد کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، منافع بہت بڑا ہے، عمل چھوٹا ہے، ثواب بہت زیادہ ہے، عمل چھوٹا ہے، اجر بڑا عظیم ہے۔ اس لیے بھائیوں ہم سب نے عہد کرنا ہے، کل جمعہ ہے، انشاءاللہ 4 کام کرنے ہیں، غسل بھی کرنا ہے، مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے آنا ہے، ٹائم سے پہلے آنا ہے، پیدل چل کے آنا ہے، امام کے قریب ہو کے بیٹھنا ہے، غور کے ساتھ توجہ کے ساتھ جمعے کو سننا ہے، ٹیک لگا کے نہیں بیٹھنا، جمعے کے دوران سونا نہیں ہے، جمعے کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، جمعے کے دوران اپنے کپڑوں کے ساتھ تعلیم کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے۔ پیغمبر خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر ہمیں یقین ہے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کی تہجد کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھے۔ اسی طریقے سے ایک اور عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی 12 رکعات بنی لہ بیت فی الجنہ، کہ جو شخص دن اور رات کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر 12 رکعات نوافل پڑھتا ہے، 12 رکعات نوافل، یہ 12 رکعات کون سی ہے؟ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ کل 12 رکعات بنتی ہے۔ پھر سن لیجئے 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ کل 12 رکعات ہیں۔ پیغمبر خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں چھوٹا سا عمل ہے، نماز ہم نے پڑھنی ہوتی ہے، نماز فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے، دن اور رات کے اندر 5 نمازیں اسلام کی بنیاد ہے، نماز اسلام کا ستون ہے، جو نماز نہیں پڑھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ وہ کافر تو ہو سکتا ہے، مشرک تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہے۔ نماز اساس ہے،
نماز امرود ہے، نماز ضرور ہے، نماز ہمارے دین کی اساس ہے، نماز ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ نماز ہم نے پڑھنی ہوتی ہے، فجر بھی پڑھتے ہیں، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی پڑھتے ہیں، اور ساتھ پیغمبر خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ فرمایا جو نمازوں کے ساتھ 12 رکعات سنت مؤکدہ پڑھتا ہے، سنت مؤکدہ اسے اسی لیے کہا جاتا ہے، پیغمبر خدا خود بھی پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام کو حکم بھی دیا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی مکمل توجہ کے ساتھ، روٹین کے ساتھ اس کو ادا کیا کرتے تھے۔ 12 رکعات کون سی؟ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد۔ پیغمبر خدا کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص 12 رکعات پڑھتا ہے بنی لہ بیت فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے اندر گھر تعمیر کروا دیتے ہیں۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے بنی لہ فی الجنہ، اس بندے کے لیے جنت کے اندر محل تعمیر کروا دیا جاتا ہے۔ تو ہماری کوشش کیا ہے؟ ہم کس لیے محنت کرتے ہیں؟ سخت گرمی کے اندر گھر سے نکلتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تپتا سورج ہوتا ہے، گرم پانی ہوتا ہے، وضو کر کے ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، سخت گرمی کے اندر کیوں؟ ہمیں جنت چاہیے۔ رات کو سوتے ہیں، نیند آ رہی ہوتی ہے، نیند کو چھوڑ کر عشاء کی نماز پڑھنے آتے ہیں، کیوں؟ ہم نے جنت لینی ہے۔ فجر کو اٹھنے کو دل نہیں کرتا، سخت سردی ہے، سردیوں کی راتیں ہیں، فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی کے ساتھ سخت سردی میں وضو کر کے مسجد آتے ہیں، نماز فجر ادا کرتے ہیں، جو ہمیں جنت لینی ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ جنت لینا۔ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جنت کے لیے۔ اپنا مال ہے، محنت میری لگی ہے، کمائی میری ہے، ایفرٹ میری ہے، محنت میں نے کی ہے، لیکن میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، مسجد کو دیتا ہوں، مدرسے کو دیتا ہوں، یتیم کو دیتا ہوں، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہوں، پیاسوں کو پانی پلاتا ہوں، بے قصوں کے کام آتا ہوں، محتاجوں کی مدد کرتا ہوں، کیوں؟ ہمیں جنت لینی ہے۔ ہمارے تمام اعمال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ہمیں جنت عطا کر دے، جہنم کی دہتے آگ سے بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شارٹ کٹ رستہ، چھوٹا سا عمل کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے دیں گے، جنت کے اندر گھر دے دیں گے۔ فرمایا جو شخص دن اور رات کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر 12 رکعات پڑھتا ہے، اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر گھر تعمیر کروا دیتے ہیں۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے، بندے کے لیے جنت کے اندر محل تعمیر کروا دیتے ہیں۔ تو محدثین دونوں احادیث کے اندر تطبیق دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو شخص دونوں احادیث کو آگے رکھ کر عمل کرتا ہے، انشاءاللہ اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک گھر اور ایک محل جنت کے اندر تعمیر کروا دیتے ہیں۔ اس بندے کے نام کر دیا جاتا ہے۔ آج ایک ایک مرلے پہ لڑائی، ایک ایک فٹ جگہ پہ لڑائی، زمین ہے، فصلیں ہیں، پانی لگانے پر، پانی کی باری پر لڑائیاں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم لڑتے ہیں، لیکن جنت کی جو زمین ہے زبردست ہے۔ جنت کے اندر جو گھر بننا ہے وہ کس چیز کا ہے؟ دنیا کے اندر گھر بنتے ہیں، مٹی کی اینٹیں ہیں، سیمنٹ کیمیکل کا ہے، لیکن جنت کے اندر جو گھر بنیں گے سنت ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے اندر جو جنتیوں کے لیے گھر بنائے جائیں گے سونے اور چاندی کے ساتھ بنائے جائیں گے۔ سونے کی قیمت دیکھیں کتنی؟ فرمایا ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور بطور سیمنٹ جو لگایا جائے گا وہ زعفران ہے۔ زعفران کی آپ قیمت دیکھیں لاکھوں کے اندر ہے، لاکھ سے زیادہ، تقریباً 2 لاکھ روپے کا کلو ہے زعفران۔ تو زعفران بطور گارا جنت کے اندر گھروں کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، ان کی قیمتیں آپ دیکھ لیں۔ جنت کا گھر کتنا قیمتی ہے، اسی طریقے کے ساتھ جنت کا گھر کتنا بڑا ہے، اس کے بڑے ہونے کے بارے کوئی حدیث واضح طور پہ نہیں ہے، لیکن خیمے کے متعلق ہے۔ سنن ترمذی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے اندر جنتی کو جو گھر ملے گا اس کے اندر صحن ہوگا، اور صحن کے اندر ایک موتی کے ساتھ قبہ نما خیمہ لگایا جائے گا، جس کے اندر جنتی آ کر بیٹھیں گے، سارے گھر والوں کے ساتھ گپے ماریں گے، باتیں کریں گے۔ تو جنتی کے گھر کے اندر ایک جو خیمہ لگایا جائے گا وہ اتنا بڑا ہوگا، 60 میل کا فاصلہ ہے، جتنا 60 میل کا فاصلہ ہے، تو یہ تقریباً 100 کلومیٹر کے قریب بنتے ہیں۔ 60 میل لمبا جنتی کے گھر کے اندر، جنت میں جو گھر بننا ہے اس کے صحن کے اندر کیا لگایا جائے گا؟ خیمہ لگایا جائے گا۔ اور اس حدیث میں ہے ایک خیمہ نہیں ہوگا، کئی خیمے صحن کے اندر لگے ہوں گے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو جنت میں گھر ملے گا وہ کتنا بڑا ہے۔ جنت میں جو گھر مل رہا ہے اس کے صحن میں جو ایک موتی ہے
خیمہ نما جو ایک خیمہ لگ رہا ہے وہ 100 کلومیٹر لمبا ہے. آپ اندازہ لگائیں جو جنت میں گھر ملے گا کتنا بڑا. اسی طریقے سے دوسری جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں بیماری نہیں ہے. آج دیکھیں ہر بندہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے. کسی کو شوگر ہے, کسی کو ہیپاٹائٹس اے ہے, بی ہے, سی ہے, کسی کو جگر کی بیماری, گردوں کی بیماری, دل کی بیماری, پھیپھڑے کی بیماری, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, کتنی زیادہ بیماری. کچھ نہ ہو بخار ہو جاتا ہے, نزلہ ہوتا ہے, زکام ہوتا ہے, گلا خراب ہوتا ہے, جسم درد ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی بیماریاں. جنت کے اندر کوئی بیماری بھی نہیں ہوگی. ہم تھوک پھینکتے ہیں, تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے, سب سے کم تکلیف تھوک پھینکنے میں ہوتی ہے. جنت میں تھوک بھی نہیں آئے گا. کیوں؟ کہ میں نے اپنے جنتی کو کسی کو بھی تکلیف نہیں دی. اللہ فرماتے ہیں کسی جنتی کو تکلیف نہیں دے. جسم تھکا تھکا محسوس ہوتا ہے, تھکاوٹ ہوتی ہے, یہ چھوٹی سی بیماری ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں فرماتے ہیں لاؤ فیہا نصر, جنت کے اندر کسی بھی جنتی کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی. کیوں؟ تھکاوٹ کا ہونا تکلیف ہے, کسی جنتی کو تکلیف نہیں آئے. ولا هم ينقون وما هم بمخرجين, جنت کے اندر سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا. اسی طریقے سے ہم پیشاب کرتے ہیں, پخانہ کرتے ہیں, رائے حاجت والا معاملہ ہے, فطری عمل ہے, اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے. پیشاب کرتے ہیں, اس سے بھی کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی ہے. پخانے کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی ہے. جنت کے اندر نہ پیشاب آئے گا نہ پخانہ آئے گا. کیوں؟ جنت کے اندر کسی کو تکلیف نہیں دے. اللہ فرماتے ہیں کسی کو تکلیف نہیں ہونے دے رہی, اس لیے پیشاب بھی نہیں آئے گا, پخانہ بھی نہیں آئے گا. جو بھی کھائیں گے ڈکار آئے گا, ختم ہو جائے گا. جو بھی کھائیں گے پسینہ آئے گا, ختم ہو جائے گا. جنت کے اندر کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی, چھوٹی سے چھوٹی بیماری نہیں ہوگی, کبھی سر بھی درد نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کبھی موت نہیں آئے گی. دنیا میں بندہ جو مرضی کر لے, شہرت آ جائے موت آئے گی, مال جتنا مرضی اکٹھا کر لے موت آئے گی, دنیا کی جتنی مرضی فراوانیاں لے آئے موت آئے گی, رنگ برنگے جتنی مرضی قیمتی کھانے کھا لے موت آئے گی, قیمتی سے قیمتی دوائیاں میڈیسن کھا لے موت آئے گی. کوئی بھی دنیا کے اندر رہ نہیں سکتا. ہر کسی نے مرنا ہے, ہر کسی نے مٹنا ہے. موت ہر کسی کو آنی ہے. اس سے انبیاء میں کا اثر نہیں, انبیاء کو بھی آنی ہے. انبیاء کو بھی آئی, صلحاء کو بھی آئی, صحابہ کو بھی آئی. ہر کسی نے مرنا ہے, چاہے اللہ کو مانتا ہے نہیں مانتا, چاہے پیغمبر کی مانتا ہے نہیں مانتا, چاہے مسلمان ہے غیر مسلم ہے, یہودی ہے, عیسائی ہے, نصرانی ہے, ہندوازم ہندوؤں کے ساتھ تعلق رکھنے والا, سکھوں کی فیملی کے ساتھ تعلق رکھنے والا, جو بھی ہو موت سے کسی کو استثناء نہیں ہے. ہر کسی نے مرنا ہے, ہر کسی نے مٹنا ہے, ہر کسی نے دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. لیکن جنت کے اندر کبھی بھی موت بھی نہیں آئے گی. وما هم بمخرجين, جنت سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا. تو کیسی خوبصورت جنت ہے, کیسا خوبصورت گھر ہے. ہم سب محنت اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں جنت مل جائے. ہم سب کوشش اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے. ہم نمازیں اسی لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا نام جنتیوں کی لسٹ میں لکھا جائے. ہم روزے اسی لیے رکھتے ہیں, سارا سارا دن بھوکا رہتا ہے. کیوں؟ ہمیں جنت چاہیے. حج اسی لیے کرتے ہیں, ہمیں جنت چاہیے. اپنے مال کا صدقہ اس لیے دیتے ہیں, ہمیں جنت چاہیے. تو بھائیو چھوٹا سا عمل اس سے بھی جنت کی ذریعہ ہے, ہمیں اس کو کرنا چاہیے, اس سے بھاگنا نہیں چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن اور رات کے اندر 12 رکعات نوافل پڑھتا ہے, 2 فجر سے پہلے, 4 ظہر سے پہلے, 2 ظہر کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد, جو 12 رکعات پڑھتا ہے, اس میں دوام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے کے نام جنت کے اندر گھر بنا دیتے ہیں. تو ہم سب کو چاہیے یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں. 2 عمل آپ کے سامنے رکھیں. ایک جمعے کے حوالے سے کہ جمعے والے دن غسل کر کے آنا ہے, جلدی آنا ہے, خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے آنا ہے, پیدل چل کے آنا ہے, توجہ کے ساتھ خطبہ سننا ہے. یہ 4 کام کرنے ہیں انشاءاللہ. کوئی لگو حرکت نہیں کرنی. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کے قیام کا ثواب دیں گے. دوسرا عمل آپ کے سامنے رکھا, جو شخص 12 رکعات کی حفاظت کرتا ہے, پیغمبر خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جو شخص 12 رکعات پڑھتا ہے دن اور رات کے اندر, جس کی حفاظت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے کے نام جنت کے اندر گھر بنا دیتے ہیں, اس بندے کے نام جنت کے اندر محل تعمیر کروا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پہلے مجھے پھر آپ کو ہم سب کو یہ دونوں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.